الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آج میں سوچ رہا تھا کہ کون سی فضیلت درود پاک کی بیان کی جائے. مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک بار ایک بحری جہاز میں ایک کشتی کے اندر ایک عاشق رسول بھی سوار تھا، اور بحری جہاز کے اندر مستی مذاق شور و غل تھا، اور وہ عاشق رسول اس شور و غل سے تنگ آ کر کونے پر بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھ رہا تھا، اپنے آقا کو سمندر میں یاد کر رہا تھا. اب اللہ کی کرنی دیکھیں کیسی ہوئی کہ اس کی آواز سن کر ایک مچھلی جو ہے وہ اس پانی کے جہاز کے پیچھے پیچھے تیرنے لگی. درود پاک سنتے سنتے اس کو بھی لطف آنے لگا، اور وہ مچھلی جو ہے وہ اس پانی کے جہاز کے پیچھے تیرنے لگی. ایک مچھیرے نے جال لگایا ہوا تھا، مچھلی اس جال میں آ گئی، بازار میں بکنے کے لیے آئی. اور کمال دیکھیں، اسی دن ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تھی. مچھلی خریدنے بازار پہنچے، وہی مچھلی خرید کر لے آئے، اپنی زوجہ کو دیا کہ پکائیے، آج کونین کے والی گھر آنے ہیں. اچھے طریقے سے مچھلی تیار کی جائے. چولہا جلایا گیا، مچھلی کو پکانے کی کوشش کی گئی، آگ جلائی گئی، مچھلی پر آگ نے کوئی اثر نہ کیا. پھر چولہا جلایا، پھر پکانے کی کوشش کی، پھر مچھلی پک کر نہ دی. کئی بار کی کوشش کے بعد جب دیکھا کہ مچھلی پر آگ اثر ہی نہیں کر رہی، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور عجیب ماجرا ہے، مچھلی کو پکانے کے لیے آگ جلاتے ہیں، آگ کام ہی نہیں کر رہی، مچھلی پکی نہیں رہی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شاندار ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے اس مچھلی نے میرا درود پاک سنا ہے، اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ میں نہیں جلانی. اب ذرا سوچئے اس واقعے سے کیا شاندار نصیحت ملتی ہے. کوئی شخص اگر گاڑی میں ہے، ٹرین میں ہے، جہاز میں ہے یا کشتی میں ہے، وہ سفر میں ہے. ویسے موت تو گھر میں بھی آ سکتی ہے، مگر سفر میں تو زیادہ چانس ہے نا حادثے کا. ہونا کیا چاہیے، بندہ توبہ کر کے دعا پڑھ کے درود پڑھتے ہوئے سفر کرے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملہ بھی ہو جائے تو نیک اچھے کام کرتے کرتے دنیا سے جائے. مگر جو حرام کام کرتے ہیں، جو کشتی کے اندر بھی بری باتیں کرتے ہیں، میوزک میں جاتے ہیں، سوچیں آپ اس پوری فضا کو، پورے سمندر کو آپ اپنے گناہ پر گواہ کر رہے ہیں. پھر آپ گئے بھی رزق کمانے ہیں، اگر درود پڑھتے پڑھتے جائیں گے تو اللہ آپ کی روزی میں بھی برکت ڈال دے گا. اب سوال یہ ہے کہ کشتی میں 15 دن رہنے والا، 30 دن رہنے والا نماز پڑھتا بھی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے، نماز کشتی میں بھی معاف نہیں ہے. 15 دن آپ سفر میں ہیں، 30 دن سفر میں ہیں، نماز نہیں چھوڑنی. چلیں بیان کے شروع میں یہ نیت کر لیں کہ زمین پر ہوں گے تب بھی نماز پڑھیں گے، سمندر میں ہوں گے تب بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ یقین کریں، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ اپنے اس سفر کو مبارک بنائیں، آپ دیکھیں اللہ کیسے آپ کی روزی میں برکت ڈالتا ہے، آپ کی صحت میں کیسے برکت ہو جاتی ہے، آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. بے نمازی کی کوئی زندگی نہیں ہے، سب سے پہلا فرض ہی نماز ہے. اور آج میں اپنے بیان کے اندر، جیسا کہ درود پاک کی فضیلت بھی میں نے سمندر سے متعلق سنائی، مچھلی سے متعلق سنائی، تو کیوں نہ آج اللہ کی اسی مخلوق کی اور سمندر کی بات کریں. دنیا میں 67%، 66 سے 67% دنیا جو ہے وہ پانی پر محیط ہے، سمندر ہے. زمین جو ہے وہ 33% ہے، 67% پانی ہے، یعنی زمین سے ڈبل جو ہے وہ پانی ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں، یہ سارا پانی کھارا ہے، یہ سارا پانی نمکین ہے. 33% جو زمین ہے
اس میں جو کائنات ہے اس میں میٹھے پانی کی حاجت ہے۔ 7.5 ارب تو انسان ہیں، اب اس کے بعد اربوں جانور ہیں، اربوں پرندے ہیں، درخت ہیں، ان سب کو میٹھا پانی چاہیے۔ اللہ کی شان دیکھیں، 67% جگہ کھارے پانی سے ہے، لیکن باقی 33% دنیا کو وہ میٹھا پانی کیسے پہنچاتا ہے؟ اللہ کی قدرت کا ایک آپ کو آپ روز یہ نظارہ دیکھتے ہیں مگر شاید غور نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کی جو زمین ہے اس میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، انسان، چرند، پرند، ہم سب کی زندگی جو ہے وہ کس کے ساتھ کنیکٹ ہے؟ حیات جو ہے وہ بارش کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر بارش دنیا سے رک جائے نا تو کائنات میں سارے لوگ مر جائیں گے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ زمین میں تو پانی 67% تو کھارا پانی ہے، پانی ہمیں کیسے ملتا ہے؟ ہم سب کو پانی ملنے کی ایک ہی سورس ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ بارش ہے۔ اور وہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کی شان دیکھیں، آپ کے یہی سمندر جو کونے پہ پانی ہے یہ بادلوں میں جاتا ہے ایوپریٹ ہو کر، اس کے بخارات بنتے ہیں اور یہ آسمانوں میں جاتا ہے، بادلوں میں جا کر یہی کھارا پانی۔ پہلے تو سوال یہ ہے دنیا والوں سے، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو کہ سمندر سے لے کر بادل تک روزانہ کروڑوں گیلن پانی جاتا ہے، یہ کس پائپ لائن سے جاتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی قدرت کا وہ نظارہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا مگر کروڑوں گیلن میں کم کہہ رہا ہوں، اربوں گیلن پانی آسمان تک جاتا ہے سمندر سے، ہمیں نہیں پتا۔ آج تک سائنس نے بڑی ترقی کر لی، سمندر کے کھارے پانی کو پراپر میٹھا منرل واٹر نہیں بنا سکی۔ سائنس یہ تو کہتی ہے کہ آسمان سے برسنے والی جو بارش ہے، آسمان سے گرنے والا جو بارش کا پانی ہے وہ کائنات کا سب سے بہترین پانی ہے، بہترین منرل واٹر جو ہے وہ بارش کا پانی ہے۔ اور سائنس کیوں نہ مانے، قرآن کہتا ہے یہ مائع مبارک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سمندر کا پانی اوپر گیا، کون سا فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے؟ کئی بار آپ نے بھی جہاز میں سفر کیا ہوگا، میں نے بھی سفر کیا ہے، بادلوں کے اندر جہاز جاتا ہے، کہیں کوئی ٹینکی نظر نہیں آئی جہاں یہ پانی جمع ہے، کہیں کوئی فلٹر پلانٹ نظر نہیں آیا جہاں یہ کھارا پانی بہترین منرل واٹر بن رہا ہے، مگر اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو، جب یہ بادل برستے ہیں تو کتنا پانی گرتا ہے۔ کبھی سوچا اس پانی کا وزن کرو، کروڑوں ٹن بنے گا، مگر یہ کروڑوں ٹن آسمان میں کہاں رکھا ہوا تھا، یہ بادلوں میں کہاں محفوظ تھا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ پائپ لائن نظر نہیں آتی، وہ ٹینک نظر نہیں آتے، وہ فلٹر پلانٹ نظر نہیں آتا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر بارش ہی میٹھا پانی دینے کا ذریعہ ہے تو کراچی میں تو بارش ہو جاتی، سمندر تھا، حیدرآباد میں پانی کیسے ملتا، سکھر میں پانی کیسے پہنچتا، وہاں تو سمندر نہیں، پشاور میں پانی کیسے پہنچتا، وہاں سمندر نہیں۔ اللہ نے ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا، ہوا چلتی ہے، یہ بادل چلنا شروع کرتے ہیں، حیدرآباد پہنچے، سکھر پہنچے، لاہور پہنچے، اسلام آباد پہنچے، یہ سمندر کا پانی لے کر وہاں گئے، وہاں برسے۔ کائنات کے ان ملکوں میں بادل پہنچتے ہیں جہاں پر سمندر نہیں ہے، اور اب وہاں برسے، لوگوں کو میٹھا پانی ملا، پودوں کو پانی ملا، جانوروں کو پانی ملا، انسانوں کو پانی ملا۔ اب سوال یہ ہوتا کہ جناب بارش جب برستی جب ہی پانی ملتا نا، جب نہ برستی تو ساری کائنات پیاسی رہتی۔ اب اللہ نے اسٹوریج کا سسٹم کیسا بنایا، اس پانی کو ذخیرہ کرنے کا سسٹم کیسا بنایا، اس زمین میں یہ طاقت دی کہ جب بارش برستی ہے زمین پانی چوس لیتی ہے، بچا ہوا پانی پی لیتی ہے، اس زمین میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب جب پانی چاہیے ہوتا ہے ہم بورنگ کرتے ہیں، میٹھا پانی نکل آتا ہے، کنویں بھر جاتے ہیں، اور جناب اللہ کی شان دیکھو، آپ کے گھر میں فریج ہوگا، آپ اس میں پانی رکھتے ہیں، برف بن جاتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے برف پگھلتی ہے، آپ کے گھر میں پانی آپ کو مل جاتا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں کیسا ریفریجریٹر سسٹم بنایا ہے، جب شمالی علاقہ جات میں ٹھنڈے علاقوں میں بارش برستی ہے یہ ساری برف بن جاتی ہے، گلیشیئر بن جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتا ہے پانی۔ جب ساری دنیا کو پانی چاہیے ہوتا ہے، گرمی پڑتی ہے، بارش نہیں ہوتی، وہ برف پگھلتی ہے، نہروں میں پانی آتا ہے، آبشاروں میں پانی آتا ہے، اور سارے وطن کو
ساری دنیا کو پانی ملتا ہے۔ اگر غور کریں، جو روز میں 1 گلاس پانی پیتا ہوں، جتنا چاہیے مجھے پانی ملتا ہے، یہ پہنچا کیسے ہے؟ اللہ کی قدرت کا کیسا نظام اس میں موجود ہے؟ تو زبان بے ساختہ پکار اٹھے گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارے یہ پانی کس طرح مجھے اور آپ کو مل رہا ہے؟ اللہ نے وہ نظام بنایا، کھارا پانی میٹھا ہو رہا ہے، میٹھا پانی برس رہا ہے، زمین اسٹور کر رہی ہے، پہاڑ محفوظ کر رہے ہیں، اور 7 ارب سے زیادہ انسانوں کو، اربوں پودوں کو، اربوں جانوروں کو روزانہ پانی مل رہا ہے، جتنا چاہیے اتنا مل رہا ہے، وہ رب قطرہ قطرہ دنیا کو دے رہا ہے۔ اے سمندر کے کنارے رہنے والوں، اب جب میٹھا پانی پینا تو بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ رب تیری نعمت کیسی نرالی ہے، کس شان سے تو ہمیں عطا فرماتا ہے۔